پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ بریگیڈیئر صاحب، سلیم شہزاد کا جواب میں آپ کے پاس ایک سوال کی صورت میں لا رہا ہوں، کیا واقعی یہ آرگومنٹ جو ہے وہ بائی کیا جا سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کے گروپس اپنے طور پر ایسی کارروائیاں کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ طاہر صاحب، میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں کہ گروپس اپنے طور پہ اور اپنی پریزنس ظاہر کرنے کے لیے صرف اپنے کوئی ایم کے آبجیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے کارروائیاں کرتے ہیں اس آج کل کے سینیریو میں۔ اور آج کل کا سینیریو دیکھنے کے لیے آپ کو آج سے پہلے اس وقت جانا پڑے گا، جس طرح اگر ہم ایک لشکر جنگوی کا ذکر کریں تو ہم اس زمانے میں جائیں گے، زمانے میں شیعہ سنی فسادات پاکستان میں ہو رہے تھے، اور لشکر جنگوی کی جو ٹریننگ یا لشکر جنگوی کا جو بیس تھا وہ افغانستان میں بن چکا تھا۔ کابل کے نزدیک اور پرچرخی اور مزار شریف کے نزدیک 2 بیسز ان کے وہاں بن چکے تھے، جہاں پہ ان کے لوگ کارروائی کے بعد جایا کرتے تھے۔ ابھی اسی سینیریو کو اگر آج ٹرانسفارم کرتے ہیں تو آج یہ تمام گروپ، جن کو آپ چاہے پنجابی طالبان کہہ رہے ہیں، غازی فورس کہہ رہے ہیں، لشکر جنگوی کہہ رہے ہیں، یہ تمام ایک اسپیسیفک آئیڈیالوجی کے اندر، ایک اسپیسیفک آبجیکٹیوز کے اندر آ کے لنک ہے تحریک طالبان پاکستان یا بیت اللہ مسعود یا عبداللہ محسود یا القاعدہ، جس کو ڈائریکٹ لنک ان کا ان سے بنتا ہے، انڈائریکٹ لنک ان کی لیڈرشپ کا، طالبان کی لیڈرشپ کا بنتا ہے القاعدہ سے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ مختلف مواقع پہ جب بھی کوئی چیز سامنے ہوئی ہے تو اس کے درمیان نہ صرف کہ ان کی کولیشن ہوئی ہے، بلکہ یہ کہ ان کی ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ جس وقت اپنا بیت اللہ مسعود کے بعد جب لیڈرشپ چینج ہوئی تھی تو اس وقت کہ جی ہم اپنی کارروائیوں کو اور فیروسٹی سے آگے بڑھائیں گے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ٹیررسٹ سیلز میں آپریٹ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں، لیکن اور ان کی کمانڈ، لیکن ان کی سینٹرل کمانڈ کی مرضی کے خلاف، ان کی ڈائریکشن سے خلاف، ان کے بتائے ہوئے اصولوں اور بتائے ہوئے وہ کبھی کارروائی کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے کی۔ شامل صاحب، آپ بتائیے، تب پاکستان کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو صرف روایتی پولیس کا جو کردار ہے اس کو ایک طرف رکھ کر اگر ہم دیکھیں تو اصل اسٹیک تو جمہوری حکومتوں کا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پولیس کا ایک روایتی کردار ہے، ویسے ہی سیاسی حکومتوں کا بھی ایک روایتی کردار ہی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بے وقوف پولیس جو ہے وہ دراصل حکومت کو بناتی ہے، مگر ہم حکومت میں دیکھتے ہیں کوئی ایسی ول نہیں ہوتی کہ وہ ان تمام واقعات کا ٹھیک انالیسس کرے، تھنک ٹینک کی سطح پر جائے، ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے اور پولیس سے یہ سارے معاملات لے کر کوئی ایک خاص پالیسی بنائی جا سکے۔ حکومتوں کی یہ جو نااہلیہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں ایک بات ابھی بریگیڈیئر صاحب نے فرمائی تھی کہ شیعہ سنی فسادات، پاکستان میں شیعہ سنی فسادات نہیں ہوئے۔ دہشت گرد، جی ہاں، جی بالکل صحیح، دہشت گرد جو تھے وہ شیعہ اور انہوں نے ڈائمنشن شیعہ سنی کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ میں اسی ڈائمنشن کی کہ وہ ان کو فسادات کو جنم دینے کی کوشش کی، فسادات جو کامیاب نہیں ہوئے، فسادات نہیں تھے، یعنی آپ لوگوں میں عام شیعہ اور عام سنی میں آپس میں نفرت۔ جی صحیح بات۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے، ہم چیزوں کو ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو اس طریقے سے پرسو نہیں کرتے۔ ہماری حکومتیں بھی، ہمارے اہل دانش بھی، ہماری پولیس بھی، سارے، اور یہاں تو کئی لیک آف ول بھی ہے اور لیک آف ٹریننگ بھی ہے، اور تھنک ٹینک وغیرہ جن کی بات کرتے ہیں وہ یہاں کہیں پائے نہیں جاتے۔ یہاں وہ ایک ہی قسم کے ٹینک ہوتے ہیں جو بریگیڈیئر صاحب کے پاس ہیں، ہمارے پاس نہیں۔ تو یہاں یہ ایک ہم ان چیزوں میں آئے ہی نہیں ہیں ابھی۔ ومزیکل اپروچ ہے، ایک واردات ہوئی، بیان دیے، شورا شاری، ہنگامہ، فوٹو سیشن، میٹنگیں شروع ہو گئی، 2-4 دن کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ حتیٰ کہ جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہاں ہمیں ایک بات پہ اور غور کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ جو لوگ یہ وارداتیں کر رہے ہیں نا، ان کے ایک مذہبی عقیدہ ہے اس کے پیچھے، کہ یہ بات دی جائے، یہ میسج دیا جائے کہ ان مزارات سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک عقیدہ ہے مذہبی جو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک پوری سوسائٹی کو ایک میسج جاتا ہے کہ آپ بے سکونی کا، بے اطمینانی کا، عدم تحفظ کا، کیونکہ اگر داتا دربار جو ہے اس پر حملہ ہو سکتا ہے تو پھر کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے جو دشمن بڑا ہے ہمارا، اس کو میسج ہے۔ ایک تیسری چیز بھی ہو رہی ہے، پنجاب حکومت جو ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنا اور اس کی جو سیاسی سپورٹ ہے اس کو کم کرنا۔ یہ بھی لگ رہا ہے مجھے کہ اس کے پیچھے بھی کام ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو پنجاب حکومت ہے اب کچھ عرصے سے یہ جو ہمارا اہل سنت کا جو بریلوی مکتب فکر ہے، جس کو سواد اعظم بھی کہتے ہیں، اس سے کٹ سی جا رہی ہے۔ دیکھیے، جو نعیمی صاحب کا جب قتل ہوا اور ان کو نشانہ بنایا گیا
تو اس کے بعد ان کے مدرسے میں جو ان کی برسی منائی گئی جو کہ روایتی طور پر مسلم لیگ نون کا اور پنجاب گورنمنٹ کا اس کی وہ ایک حامی تھا، گڑھ ہے مسلم لیگ نون کا، پرویز مشرف صاحب کے پورے دور میں ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب نے وہاں ان کی اپوزیشن کا جھنڈا گاڑے رکھا اور مسلم لیگ نون کے جلسے ہوتے رہے وہاں، ان کے رہنما جو تھے آتے تھے۔ اس دفعہ میں نے دیکھا کہ پہلی بار وفاقی وزیر مملکت جو اطلاعات کے تھے وہ وہاں گئے اور وہاں ریزولوشن ہوا یہ ان کے خلاف، ہمارے وزیر قانون جو ہیں ثناء اللہ کے خلاف، کہ ان کو الگ کیا جائے کیونکہ ان کے تعلقات ہیں دوسرے گروپ سے جن کو وہ جنگجو کہتے ہیں یا ان کے جو فکری اختلاف ہے جو اس سے۔ اچھا اس کے بعد اب جو ہوا ہے، اب دیکھیے یہ جو واردات ہے اس سے پنجاب حکومت ایک ٹریمنڈس یعنی اس میں آئی ہے پریشر میں۔ آج پنجاب حکومت جتنی کمزور ہے اس سے پہلے نہیں تھی۔ پنجاب حکومت سے ہی پوچھتے ہیں، صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہے۔ رانا صاحب یہ فرمائیے، یہ جو پورے واقعات کا ایک سلسلہ ہے اس کے دو طرح کے دباؤ آ رہے ہیں۔ ایک دباؤ جو ہے وہ اب ایک مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ ذمہ داری آپ پر فکس کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ وزارت سے فارغ کیا جائے، لیکن دوسری طرف میں جو آپ کا رسپانس جاننا چاہ رہا ہوں وہ پولیس کے اس کردار کی طرف میں آپ کی نشاندہی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو روایتی کردار پولیس ادا کرتی ہے ان معاملات میں، اور اب جیسے فوراً ہی انہوں نے کہا کہ عثمان ایک سوسائیڈ اٹیکر تھا، اب ثابت ہو گیا کہ عثمان جو ہے وہ سوسائیڈ اٹیکر نہیں تھا، اس کے بھائی نے انکار کر دیا، وہ بھائی جس نے آ کر شناخت